بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے طفیل 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، اور وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل جاتا ہے۔ اور وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں فرمایا، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے تمام صحابہ پر فخر فرما رہے ہیں، اور عمر پر خاص طور پر فخر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس پر اللہ فخر فرماتے ہیں، جس پر اللہ کو فخر ہے، وہ شخصیت ہے۔ تو کتنا بڑا مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے 2 وزیر زمین پر اور 2 وزیر آسمان میں ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم میرے دنیا کے وزیر ہیں، اور جبرائیل و میکائیل میرے آسمان کے وزیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ ابو بکر اور ایک ہاتھ عمر کا پکڑا اور فرمایا، میں اور ابو بکر و عمر قیامت کے دن اس طرح اکٹھے کھڑے ہوں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا اور بائیں طرف عمر نکلے گا۔ اتنی بشارتیں ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل کا اسلام، لاکھوں انسانوں جس کی برکت سے مسلمان ہوئے، اسلام کو ان کی برکت سے عزت ملی، بلندی ملی، اور انہیں اللہ کے نبی نے مانگ کر لیا، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ اور پھر ان کو جو موت آئی وہ غفلت کی موت نہیں بلکہ شہادت کی موت ہے۔ نماز پڑھاتے ہوئے، فجر کی نماز میں کھڑے ہوئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا انعام بخشا، اور جب موت کی دستک کو محسوس کیا تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، اتنی بشارتوں کے باوجود، اور فرمایا، عبداللہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ کر آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر اجازت چاہتا ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے میرے مرنے کے بعد وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھنے گئے تو دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ اماں جان، میرے باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو اسے میں اپنی ذات پر ترجیح دوں گی، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ اور بڑی خوشخبری مل گئی اور اونچی بات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا، ابا جان مبارک ہو، پڑوس کی اجازت مل گئی، قیامت تک کا ساتھ، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ فرمایا، نہیں نہیں بیٹا، ممکن ہے میری شرم میں اجازت دے دیو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ اٹھا کر لے جانا اور وہاں رکھ کر ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا، اس وقت اگر اجازت مل جائے تو اندر لے جانا۔ یہ سب کچھ فضائل آپ نے دیکھ لیے، شہادت بھی آپ نے دیکھ لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوس میں جگہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ اس سب کے باوجود جب محسوس ہوا کہ موت آ رہی ہے تو ان کا سر بیٹے کی گود میں تھا۔ انہیں ارشاد فرمایا، بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دے، مٹی میں رکھ دے۔ تو انہوں نے آپ کا سر مٹی میں رکھ دیا، تو وہ اپنے گال مٹی پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے، اے عمر، تو برباد ہو گیا اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا۔ اتنی بشارتوں کے باوجود معافی کی کوئی کسر باقی تھی؟ اس کے باوجود بھی مرتے وقت کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہی دہراتے رہے اور جان افرین کے سپرد کر دی۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے لیے جنت سجائی گئی، جن کے استقبال فرشتوں نے کیے، لیکن موت کے وقت یہ کیفیت تھی کہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں مر گیا اگر میرے رب نے مجھے معاف نہ کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، میت کو اٹھا کر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ سارا مجمع پیچھے، میت آگے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے آگے بڑھے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تھیں۔ عرض کیا، اماں جان، میرا باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھائی، پردہ کیا اور فرمایا، عمر کے لیے راہیں کھلی ہیں، اور باہر دوسرے گھر میں تشریف لے گئیں تاکہ قبر کھودی جا سکے۔
جس شخص کو اتنے اعزاز مل رہے ہوں وہ موت پہ یوں کہے برباد ہو گیا میں اگر مجھے اللہ نے مجھے معاف نہ کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھود رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ ارشاد فرما رہے تھے، اے عمر، مجھے پتہ تھا کہ تو اس جگہ کے سوا کہیں بھی دفن نہیں ہو سکتا، تیرے لیے یہی جگہ تھی، اسی لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اور میرے ساتھی ابو بکر اور عمر، میں اور میرے رفیق ابو بکر و عمر، میں اور میرے صحابی ابو بکر و عمر۔ یہ بول میں نے 20 دفعہ اللہ کے نبی سے سنا ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس جگہ میں تیرے سوا کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اتنی بشارتوں اور اتنی بڑی تیاری کیے ہونے کے باوجود بھی کانپتے ہوئے تھراتے ہوئے مر گئے۔ ہمارے پاس کیا ہے پھر بھی یہ کیسی غفلت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس غفلت کی زندگی سے نکلیں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کریں جو کہ بہت ہی مہربان ہے۔ کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ پاک 2 آدمیوں کو دوزخ سے نکالے گا، پھر فرمائے گا چلے جاؤ واپس۔ ایک بھاگ کے جائے گا اور دوسرا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا، تو نے کیوں آگ میں چھلانگ لگائی؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی جس کی وجہ سے آگ دیکھی، میں نے سوچا یہ ایک حکم مان لوں شاید اسی پہ میرا کام مان جائے۔ دوسرے سے پوچھیں گے اللہ پاک، تو وہ فرمائے گا کہ یا اللہ، جب ایک دفعہ تو نے نکال لیا تو پھر تیری سخاوت کی کہانیاں آسمانوں میں مشہور ہیں۔ اب میں انتظار میں تھا کہ کب تیری سخاوت متوجہ ہو اور میری بخشش کا فیصلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، چلو تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ وہ اتنا مہربان رب ہے کہ وہ ہر وقت یاری لگانے کے لیے تیار ہے اور سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ دوستی لگانی پڑ جائے تو کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو تمام کائنات کا مالک ہے، اس کے ساتھ اگر دوستی لگانی پڑ جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کتنے گناہ کر کے آئے ہو، بلکہ وہ فوراً سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور دوستی لگا لیتا ہے۔